بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، الہادی ٹی وی میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں تجارت کے متعلق کچھ خاص باتوں کو ذکر کروں گا جن کو عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے اور اس کے مخالف چلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عام طور پر اس کے مخالف ہی چلا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز سچائی ہے کہ تاجر کو، کاروباری کو، دکاندار اپنی چیز کو بیچتے ہوئے سچائی کا خاص طور پر خیال کرے۔ اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا ہرگز نہ لے۔ جھوٹ بولنے سے ویسے بھی ایک مسلمان کو منع کیا گیا ہے، اور خاص طور پر تجارت کے اندر تو اس کی اہمیت اور بھی بہت زیادہ ہے کہ اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے سچائی کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، اور پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہ لے، کیونکہ جھوٹ کا سہارا لینے کے لیے جھوٹے قسمیں بھی کھانی پڑتی ہیں، اور جھوٹے قسمیں کھانے کی وجہ سے کھانے والے کے لیے کہ جھوٹی قسموں کا سہارا لے کر اپنی چیزوں کو سیل تو کر لے گا، لیکن اس کی وجہ سے وہ اس پر جو وعیدیں آئی ہیں ان کا وہ حقدار بن جاتا ہے۔ اب اس سے متعلق سچائی کا سچے تاجر کے لیے حدیث کے اندر کیا بشارت آئی ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری سنائی ہے، وہ ملاحظہ کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا اور ایماندار، امانت دار تاجر وہ بروز محشر نبیین، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اب اس حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر انداز میں بات فرما دی ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر۔ اب ہر بندہ جو بھی کسی بھی فیلڈ میں ہے، کسی بھی قسم کی تجارت کر رہا ہے، کسی بھی قسم کی دکانداری کر رہا ہے، اس کو اپنی پروڈکٹ کا، اونچ نیچ کا، سچ اور جھوٹ کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے خود ہی بندہ جو تجارت کر رہا ہے وہ یہ سوچے کہ اس میں سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ جو سچائی ہے اس پر عمل کرے اور جھوٹ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اب سچائی کو اختیار کرنے کی وجہ سے مقام کیا بڑا مل رہا ہے، نبیین، صدیقین اور شہداء، جن کے بارے میں قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے۔ اور دوسری چیز کہ اپنی چیز کو بیچنے کے لیے، سیل کرنے کے لیے بار بار قسم کھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بار بار قسم بھی نہیں کھانی چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیچنے کے اندر، سیل کرنے کے اندر بار بار قسم کھانے سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقتی طور پر تو وہ چیز آپ کی سیل ہونے شروع ہو جائے گی، سیل میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن ثم یمحق، پھر اس کے بعد نقصان کیا ہوگا کہ اس کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آپ کو کثرت تو نظر آ رہی ہوگی کہ وہ چیز سیل ہو رہی ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اس کے اندر سے برکت اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ آتا ہے کہ یعنی کہ اپنی چیز کو سیل کرنے کے لیے جھوٹے قسمیں کھانا، جھوٹی قسمیں کھانے والے کے لیے بھی، جھوٹی قسم کا سہارا لینے کے لیے بھی، لینے والے کے لیے بھی بڑی سخت وعید حدیث پاک کے اندر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بروز محشر بات نہیں کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے اور نہ ہی ان کا تزکیہ کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ لوگ نقصان میں چلے گئے، خسارے میں چلے گئے، یہ لوگ کون ہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسبل، کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ازار کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اور دوسرا احسان کر کے احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ احسان بھی کر لیا، احسان جتلانے کے بعد اس پر، یعنی کہ احسان کرنے کے بعد اس پر احسان جتلائے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ساتھ سیل کرے، جھوٹی قسم کا سہارا لے کر کسی چیز کو سیل کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، بات بھی نہیں کریں گے اور اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو ناظرین، یعنی کہ ایک
یعنی کہ بہت ہی مختصر انداز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مناسب اور بڑی پیاری باتیں فرمائی ہیں کہ یعنی کہ ایک تو سچائی کا سہارا اور دوسرا جھوٹی قسم، اور تیسری چیز ایک اور چیز ہے جس کا خاص طور پہ لحاظ رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ لین دین کے اندر خرید و فروخت کر رہے ہیں تو نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بات چیت میں بھی نرمی ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی ایک بندہ ایسا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک چیز بندہ کوئی چیز جو بھی چیز سیل کر رہا ہے لیکن وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اور ڈسکاؤنٹ مل جائے، تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کو بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو جب بیچے اور خریدے اور جب وہ کسی کے ساتھ کسی سے کوئی مطالبہ کرے اپنے پیسوں کا، اپنے لین دین کا، تو وہ نرمی کرنے والا ہو، اس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر تو اس کا ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پہلی امتوں کے اندر ایک شخص تھا، تو جب فرشتہ ان کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آیا تو اس سے کہا کہ کیا تمہیں کوئی اپنی بھلائی معلوم ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی معلوم نہیں ہے۔ تو اس سے یہ کہا گیا کہ ذرا غور کرو، سوچو کہ شاید تمہاری کوئی ایسی بھلائی ہو جس کو تم بھول رہے ہو۔ اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، صرف مجھے اتنی بات یاد ہے کہ میں دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا، اور تو میں ایسا کرتا تھا کہ جو مالدار اور جو صاحب استطاعت ہوتے تھے ان کو میں مہلت دیتا تھا، اور جو یعنی کہ مفلس اور غریب ہوتے تھے اور جو تنگ دست ہوتے تھے ان سے میں درگزر کر لیتا تھا، یعنی کہ اپنا حق چھوڑ دیتا تھا یا کم کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل فرمایا۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آتے ہیں کہ میں تو اس کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں، جب تو اب میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہا ہے تو میں تو اس کا بدرجہ اولی حقدار ہوں۔ اور یعنی کہ اب اس حدیث شریف کے اندر معاملے کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، لین دین کے اندر سینکڑوں معاملات ہوتے ہیں، ان کے اندر نرمی برتنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یعنی کہ فرمایا کہ اس کا حکم بھی دیا ہے کہ نرمی برتنی چاہیے۔ اور دوسری چیز ایک اور خاص بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلقین فرمائی ہے کہ تجارت کے اندر چونکہ ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، لغویات سرزد ہوتی رہتی ہیں، اب یہ لغویات اور جو ہم سے غلطیاں اس میں ہو رہی ہیں، اب ان کا مداوع کیسے کیا جائے، ان کو ختم کیسے کیا جائے، ان کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ ہمیں قیس بن ابی غرزہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں سماسرہ کہا جاتا تھا، تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت پیارا نام سے ہمارا نام رکھ دیا۔ وہ کیا فرمایا؟ اے یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، کہ خرید و فروخت میں لغویات اور قسم وغیرہ انسان سے سرزد ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ تم صدقہ کر لیا کرو تاکہ جو وہ گناہ تم سے ہو چکا ہے یعنی کہ اس کا مداوع ہو جائے، اس کے بدلے میں نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے۔ تو ناظرین یعنی کہ یہ جو مختصر سی میں نے چند باتیں بیان کی ہیں، اس سے بخوبی آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ یعنی کہ تجارت کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے، میں نے چند باتیں آپ کے سامنے شیئر کی ہیں، تو اس کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔